سرکاری سکول بمقابلہ پرائیویٹ سکول۔ دوستو، کیا گورنمنٹ سکول ناکام ہیں؟ اگر ہاں تو کس حد تک؟ ناکامی کے وجوہات کیا ہیں؟ جواب۔ دوستو، سب سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ تحریر کافی ریسرچ اور عملی طور پر اس میدان میں رہتے ہوئے لکھی گئی ہے، اس لیے غور سے دیکھنے کا مشکور رہوں گا۔ یہ بات کہ سرکاری سکولز ناکام ہیں پرائیویٹ سکولز کی نسبت سراسر غلط ہے۔ موازنہ کریں دونوں کا۔ پرائیویٹ سکول کے بچوں کے والدین فیس دیتے ہیں، اس لیے بچے کا والد اپنے بچے کو باقاعدہ طور پر سکول بھیجتا ہے۔ نمبر 2، اس کے کتابوں اور کاپیوں کی کمی کو بروقت پورا کرتا ہے۔ نمبر 3، گھر میں باقاعدگی سے اس کے لیے اسٹڈی روٹین بنائی ہوئی ہے۔ نمبر 4، اگر پھر بھی کمزور ہو، ادارے کے سربراہ کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے کمزوری کے وجوہات پوچھتا ہے۔ نمبر 5، اس کے ساتھ ساتھ ٹیوشن کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کے بہترین اساتذہ کا انتخاب کرتا ہے۔ نمبر 6، کلاس کے اندر زیادہ سے زیادہ 40 یا 50 بچے ہوتے ہیں۔ نمبر 7، اگر پھر بھی پتہ چل جائے کہ یہ بچہ آگے جا کے رزلٹ خراب کرے گا تو نکالنے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتے۔ نمبر 8، بچوں کو داخل کرنے کے لیے اپنے معیار کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جسے پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 9، اپنے طور پر کم چھٹیاں دی جاتی ہیں تاکہ کورسز کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ نمبر 10، بچوں کو پاس کرنے کے لیے اپنا ایک فارمولہ بناتے ہیں جو کہ 50-60 پلس ہوتا ہے۔ نمبر 11، ان اداروں پر کوئی بیرونی دباؤ یا ہر روز ڈیٹا بھیجنے کے لیے آدھے سے زیادہ اساتذہ کو کام کے علاوہ چیزوں میں مصروف نہیں کیا جاتا۔ دوستو، اب آتے ہیں سرکاری سکولز کے اساتذہ کی طرف۔ نمبر 1، زیادہ تر والدین کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے۔ نمبر 2، بچہ محنت سماجت کے باوجود کاپیوں اور دوسرے ضرورت کے اشیاء پورا نہیں کرتا۔ نمبر 3، گھر میں کتاب اور لیکچر کو یاد کرنا تو درکنار دیکھنا بھی کفر سمجھتا ہے۔ نمبر 4، سال کے سال گزر جاتے ہیں، والدین سکول کا منہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ نمبر 5، سکولوں کے علاوہ وقت میں سبق اور تعلیم حاصل کرنے کی پیاس نہ ہونے کی وجہ سے اس بارے میں کسی ماہر سے پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ نمبر 6، ایک کلاس میں تقریباً 100 سے 350 پلس بچے ہوتے ہیں جنہیں پھر سیکشنز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے پھر اساتذہ کی کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، اگر بچہ اب بھی نہیں سیکھنا چاہتا تب بھی آپ اسے نکالنا تو ناممکن سزا کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بیٹا کیوں نہیں آتے سکول، سبق کیوں یاد نہیں کیا، کیونکہ مار نہیں پیار۔ وہ بچہ جو گھر میں ایک بھی کام بغیر سزا کے نہیں کرتا، یہاں پیار سے کس طرح کام کرے گا۔ نمبر 8، پرائیویٹ سکولز سے جو بچے مکمل طور پر ناکام ہو جائیں، معاشرے میں غریب بچے سکول کے بعد ورکشاپ یا محنت مزدوری کرنے والے بچے یہاں آ جاتے ہیں۔ بچوں سے داخلے کا ٹیسٹ وغیرہ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، الٹا آپ کو زیادہ سے زیادہ بچے داخل کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 9، سرکار کی طرف سے مختلف چھٹیاں دی جاتی ہیں، آدھا سال چھٹیوں میں گزر جاتا ہے، کورسز پڑھانے کے لیے وقت کم ملتا ہے۔ نمبر 10، فری پروموشن پالیسی کی وجہ سے بچوں کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ کام، سبق اور محنت کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے ہی پاس ہوتے ہیں۔ نمبر 11، مختلف اقسام کے ڈیٹا کو ہر روز بھیجنے کے لیے 3 سے 4 اساتذہ ڈیٹا کو تیار کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اور کلاسز ضائع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 12، اساتذہ کی پروموشن پالیسی بھی میسر نہیں۔ نمبر 13، بدقسمتی سے بعض اساتذہ ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ پھر آپ کے اچھے کاوشوں میں آپ کی اس حوصلہ افزائی کی بجائے آپ کا سسٹم سے دل بیزار کرتا ہے اور آپ کے لیے مسائل پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ دوستو، سرکار اور پرائیویٹ سکولوں کے مندرجہ بالا زمین و آسمان کے فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی اگر ایک شخص سال کے آخر میں رزلٹ کو کمپیئر کرتا ہے تو یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ فیصلہ کریں کہ یہ باتیں سچ ہیں کہ ایسا کہنا جائز ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا تاکہ ایسی اور ویڈیو